ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا، فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر جبرائیل نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور اسلام لا چکی تھی، اور ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تم نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہے، تو پھر تم نے کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں ہے، بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا کہ تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائیں بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرنا، وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈالنا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دی گئی۔ وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی۔ وہ ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اسے صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر ان کی ماں کو بھی آگ میں ملا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس کی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ ایک دن ابو جہل مسجد الحرام کے دروازے کے پاس آ بیٹھا۔ پیغمبر اسلام مسجد سے باہر تشریف لائے تو وہ اپنا ہاتھ آستین سے باہر لایا اور کہنے لگا کہ یا محمد، بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور پر نور نے فرمایا، تیرے ہاتھ میں ڈبیا ہے جو ٹاٹ لپیٹی ہوئی ہے۔ اس ڈبیا کے اندر 3 موتی ہیں، ان میں سے ایک سوراخ شدہ ہے، دوسرا آدھا سوراخ شدہ اور تیسرا بغیر سوراخ کے ہے۔ اس ڈبیا میں ایک لال بھی ہے جس میں ایک سرخ کیڑا ہے، اور کیڑے کے منہ میں سبز پتی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن سرخ کیڑے اور سبز پتی کا کیسے علم ہو؟ آپ نے فرمایا، لال کو توڑ دو، معلوم ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا، میں اس قیمتی لال کو کیسے توڑ دوں؟ ایک صحابی کہنے لگے، اپنے لال کی قیمت لگا کر اسے توڑ دو، اگر رسول خدا کی بات درست نہ ہوئی تو قیمت میں ادا کروں گا۔ ابو جہل اس بات پر راضی ہو گیا۔ جب لال توڑا گیا تو سب نے دیکھا کہ اس میں چھوٹا سا کیڑا منہ میں سبز پتی لیے ہوئے موجود تھا۔ رسول کریم نے اس کیڑے سے دریافت کیا کہ تم کب سے اس لال میں ہو؟ کیڑے نے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا، پھر کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ 30 سبز پتیاں عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تیرا ذکر اور تسبیح کیا ہے؟ کیڑا کہنے لگا، خدا نے مجھے روزانہ 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، جس کی برکت سے مجھے روزی ملتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔